CBSE 9th کلاس گرامر اردو قواعد ثنایا و بدائع. ٹھیک ہے، ثنایا بدائع پڑھیں گے ہم، اور یہ بہت ضروری ہے، کمپٹیٹیو ایگزام ہو، 10th ہو، 9th ہو، 11th ہو، 12th ہو، سمجھنا ہے. ثنایا بدائع کو شاعری کا زیور کہا جاتا ہے. شاعری کی وہ چند صنعتیں جس کے ذریعے شعر کو سجایا جاتا ہے. ثنایا لفظ یعنی صنعت سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے کاریگری، جبکہ بدائع لفظ بدیع کے معنی ہے، جس کے معنی انوکھی اور تازگی رکھنے والا. انہیں لفظی و معنوی خوبیاں بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تشبیہ کا مطلب وہ ہے ٹھیک ہے، معنوی خوبیاں بھی ہوتے ہیں. دیکھیے دوبارہ، جس کا مطلب ہے کاریگری، جبکہ بدیعی لفظ بدی کا جمع ہے، جس کے معنی انوکھی اور تازگی. انہیں لفظی و معنوی خوبیاں بھی کہتے ہیں. تشبیہ کا مطلب ہے دو مختلف چیزوں میں سے کسی نہ کسی طرح کی یکسانیت تلاش کرنا، یا کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند بنانا تشبیہ کہلاتا ہے. جیسے چاند سا چہرہ، یعنی بہت خوبصورت چہرہ. اس مثال میں چاند کو چہرے سے جیسے خوبصورت بتایا گیا. شیر کی طرح بہادر لڑکا، پتھر دیسا دل، اس میں بہادر لڑکے کو شیر سے تشبیہ دی گئی اور سخت دل کو پتھر جیسا کہا ہے. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی. اس شعر میں زندگی کو حباب بلبلہ جیسا کہا ہے، اور زندگی یا دنیا کو سراب یعنی دھوکے کی طرح بتایا. ٹھیک ہے جی. اب تشبیہ کے بھی اجزاء ہوتے ہیں. تشبیہ دینا کہتے ہیں نا کسی کو کسی چیز سے. مشبہ، جسے تشبیہ دی جائے، جیسے چاند جیسا چہرہ، اس میں چہرہ مشبہ ہے. مشبہ با، جس سے تشبیہ دی جائے، جیسے چاند سے چہرے کو تشبیہ دی گئی، اسی لیے چاند مشبہ با ہے. وجہ مشبہ، جس وجہ سے تشبیہ دی جائے، چہرے کی خوبصورتی کی بنا پر چاند کہا گیا ہے، یہاں خوبصورتی یا حسن وجہ شبہ ہے، شبیہ ہے. عرف تشبیہ، وہ الفاظ جسے تشبیہ ظاہر ہو، مثلا احمد شیر کی طرح بہادر ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، پانی برف کے مانند ٹھنڈا ہے. ان جملوں میں طرح، سی، مانند عرف تشبیہ ہے. اس کے علاوہ کچھ عرف تشبیہ بھی ہے، جیسے گویا یعنی. ٹھیک ہے جی، گویا یعنی. تو یہ تھا ثنایا بدائع، جو کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، امید ہے. اگر سمجھ میں آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.